नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं बहुत सारी गुफ्तगू करूँगा, बहुत सारी बात करूँगा शुमारियात के मुतालिक, बात करूँगा माशी अहदाफ के मुतालिक, बात करूँगा माशी इस्तेहकाम के मुतालिक, माशी नमू के मुतालिक, रोज़गार के मुतालिक, और ख़ास तौर पे जिस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज़ करूँगा वो यही है, और गुफ्तगू में अब रिपीट नहीं करूँगा इस बात को कि बहुत सारी सोर्सेज़ जो हैं उनसे अख़ज़ की हुई गुफ्तगू जो है वो आपके सामने पेश करूँगा। एक तज्ज़िया नहीं होगा बल्कि मुख्तलिफ़ ऑब्ज़र्वेशंस हैं जो कि मैंने देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, और उनके मुतालिक मैं चाहूँगा कि आज मुफस्सिल बात हो। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि हमारे मुल्क के अंदर शुमारियात का एक बहुत ही मेजर इशू है। ख़ास तौर पे माशियात आगे बढ़ ही नहीं सकती, ना बतौर इल्म, ना बतौर एक डिसिप्लिन, और ना बतौर एक इम्प्लीमेंटेबल पॉलिसी के, जब तक के शुमारियात दुरुस्त ना हो। आप हैरान रह जाएंगे कि इस मुल्क की आबादी के मुतालिक अभी भी बहुत सारे ऐसे शकूक व शुबहात पाए जाते हैं कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान की आबादी कितनी है। ये सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटिस्टिक होता है और स्टेटिस्टिक्स की फाउंडेशन है। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जिस चीज़ को शरह नमू कहते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने शरह नींबू भी कहते हुए सुना है। भाई मियाँ थोड़ा समझ लो बातों को। ऐसे ही बिला वजह हमारे यहाँ मुश्किल अल्फाज का इंतखाब करते हैं जिसके नतीजे में अवाम को कुछ समझ में नहीं आता, और इन अल्फाज की जोल झाल और जो जिसे कहते हैं शुमारियात के गोरख धंधे में लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो ये बात करेंगे कि मजमूई कौमी पैदावार यानी GNP क्या चीज़ है, और मजमूई मुकामी पैदावार यानी GDP क्या चीज़ है। यहाँ पे बात यह है कि आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में भी ये कहा जा सकता है कि वो भी मेरे ख़्याल से बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हमारे यहाँ ही जो मुकामी ज़राए हैं उनसे लेते हैं और फिर उनको मुस्तनद के तौर पर ज़ाहिर कर देते हैं। हमारे यहाँ ब्लैक इकॉनमी एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती होती तो ये एमनेस्टी स्कीम किस लिए लाए? एमनेस्टी स्कीम इसी के लिए लाए हैं ना, क्योंकि हमारे यहाँ ब्लैक इकॉनमी एग्जिस्ट करती है। इस चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर कहाँ की GDP, कहाँ की GNP, और फिर GNP के ज़रिए ही, GDP के ज़रिए ही बुनियादी तौर पर कैपिटा इनकम का भी पता लगेगा। जब दो शुमारियात गलत हैं या उनके बारे में शकूक व शुबात मौजूद हैं तो रिज़ल्ट भी गलत निकलेगा। कंप्यूटर की ज़ुबान में हम कहते थे गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर अहमद साहब, जो कि एक मुल्क के मैं कहूँगा कि मारूफ मईशतदान हैं, और इनकी गुफ्तगू जो है मैं बड़े गौर से सुनता हूँ और समझने की कोशिश भी करता हूँ। आज इनसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं डॉक्टर अयूब मेहर साहब कि ये जो शुमारियात का गेम है, मुझे तो इसने कंफ्यूज कर दिया। क्या आपको मेरी कही हुई बातें समझ में आई जो मैंने कही आपको? जी नासिर साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया उसमें मैं समझता हूँ दो बहुत बुनियादी इशूज़ आ रहे हैं, दो को अलग अलग हम रखें। एक तो ये कि ये जितने भी स्टैटिस्टिक्स होते हैं ये बताते क्या चीज़ हैं और पब्लिक इसको समझ क्या रही होती है, कैलकुलेट किस लिए किए जाते हैं, मकसद क्या होता है और क्या मकसद लिया जा रहा होता है। एक तो वो प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि चलें अगर वो मकसद भी सही है और पब्लिक भी सही समझ रही है तो उनकी जो कलेक्ट करने का डेटा का मेथड और फिर उसको कैलकुलेट करने का मेथड वो किस हद तक सही है, वो एक दूसरा क्वेश्चन है। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है कि हमारी पार्टिकुलरली इकॉनमी की, वैसे तो डेमोग्राफिक भी शुमारियात से ही रिलेटेड चीज़ें हैं। जी मैं इकॉनमी की तरफ अगर आऊँ, देखें पूरा मैकेनिज़्म आपका जो बनता है ना, आप देखें जब आपका बजट आता है ना तो एक रिक्वायरमेंट है कि बजट से सिर्फ एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ हुआ करता है, बजट उसके बाद आएगा, इसलिए कि उस इकोनॉमिक सर्वे में आप स्टैटिस्टिक्स दे रहे होते हैं, आप आबादी के, GDP के, GNI के, पर कैपिटा इनकम के, इन्फ्लेशन के, ग्रोथ रेट के, मनी सप्लाई के स्टैटिस्टिक्स दे रहे होते हैं। क्या मैं हल्फिया आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आपकी जितनी नॉलेज है, जितना तजुर्बा है, और जितनी ज़ाहिरी बात है एक अखलाकी मेयार भी होता है, मॉरल स्टैंडर्ड भी होता है, आप मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल से ये एक्यूरेट होते हैं? और अगर एक स्केल पर पूछूं 1 to 10 के, कि 10 बीइंग द मोस्ट एक्यूरेट एंड 1 बीइंग द लीस्ट एक्यूरेट, ये कहाँ लाई करते हैं? नहीं, मैं इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। दो चीज़ों में जाएंगे इसमें। एक तो ये है ना कि दो गलतियाँ हैं। अगर आप कहेंगे मैं इसको 50-50 रखूँगा कि एक्यूरेट कितने होते हैं, मैं दरमियान में कहीं रखूँगा। लेकिन अगर आप तो सर आपने गिरे कर दिया ना। 2 मिनट मुझे टाइम दीजिए। उस वक्त तो मैं 5 रखूँगा, लेकिन बात होती है उस स्टैटिस्टिक्स की प्रेजेंटेशन पे नहीं जाए, उस स्टैटिस्टिक्स की इंटरप्रिटेशन पे जब हम आते हैं तो फिर मैं ग्रे पे नहीं रहूँगा।
پھر آپ نے کہا نا لیسٹ 1 ہوتا ہے تو پھر میں 2 1 2 کے قریب آ جاؤں گا جب انٹرپریٹیشن کی بات ہوگی. آپ ایک ایکڈیمک ہیں, اسی لیے میں بتا رہا ہوں. ہاں اگر انٹرپریٹیشن کی بات ہوگی, کیونکہ میں اگر کہتا ہوں میں ایک ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں آپ کو کہ ہم نے کہا جی ہمارا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 4% کے قریب آ گیا ہے, صرف اتنا ہی کہا نا, اور تو کچھ بھی نہیں بتایا. اب آپ لاکھ کہیں کہ بھئی انفلیشن 4% آ گیا ہے, مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں مہنگائی کی شرح جو ہے انتہائی کم ہو گئی ہے. یہ انٹرپریٹیشن ہے. جی جی, اس میں آپ بلیک میں چلے گئے. آپ دیکھیں اگر آپ اس کو بتائیں کہ بھائی یہ 4% آپ نے گرے چھوڑا ہی نہیں, بلیک کر دیا. یہاں کے تو بلیک ہو گیا نا انٹرپریٹیشن میں. آپ جب پبلک کو, اچھا پبلک کیا کہے گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی کم ہو گئی ہے, یقین کون کر رہا ہے, آپ مجھے یہ بتائیں نا. جس کی جیب سے پیسہ جا رہا ہے, جو شاپنگ کرنے جا رہا ہے, جو خریداری کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مہنگائی کم ہو گئی ہے, اس کو بتا رہے ہیں نا آپ. یہ تو وہ گرے کہاں رہے گا, وہ گرے یا وائٹ کہاں رہ گیا, وہ تو خود بتا رہا ہے کہ مہنگائی کتنی ہے. دیٹ مینس جنرلی دیکھیں سر, یہ شماریات کا فائدہ کیا ہے؟ فیصلہ سازی, پالیسی سازی, اس کی بنیاد پر کی گئی فیصلہ سازی اور پالیسی سازی. لیٹ می کمپلیٹ. وہ جو انفلیشن آپ نے کیلکولیٹ کیا سی پی آئی کی بیس پہ, کنزیومر پرائز انڈیکس کی بیسس پر, اس میں آپ نے 400 کاموڈیٹیز لی. ان 400 کاموڈیٹیز کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو ان میں سے یوز کون کرتا ہے ان کاموڈیٹیز کو؟ وہ باسکٹ جو ہے وہ کہاں نیسیسری گڈز میں آتی ہے, کون یوز کرتا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. وہی باسکٹ کیوں لی گئی؟ اس ملک کو میں آپ کو بتا دوں سیکشن آفیسر چلاتے ہیں اور جونیئر ریسرچ آفیسر چلاتے ہیں. صحیح ہے. اس ملک کو وہی چلاتے ہیں. خاص طور پہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں ایسا ہی ہے. بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی حد تک تو ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے جس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ جب آپ شماریات کی یا اکنامک اسٹیٹسٹکس کی بات کریں گے تو آپ کے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ آپ کے ہاں پورا ایک ڈویژن ہے, شماریات ڈویژن ہے نا, اسٹیٹسٹکس ڈویژن, جس میں بیورو آف اسٹیٹسٹکس آتا ہے. آپ کے جتنا ڈیٹا کلیکشن ہو رہا ہے, پرابلم یہ ہے آپ کے اور دوسری اکانومی میں ایک بہت بڑا ڈفرینس جو پایا جا رہا ہے. آپ کی ٹوٹل جو اسٹیٹسٹکس آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے پرووائڈ کی جا رہی ہے, جو کہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کا, اور بقول آپ کی اس کو سیکشن آفیسر چلا رہے ہیں. نہیں یہ مجھے پتہ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ ملک سیکشن آفیسر چلا. دوسرے کم از کم اس ادارے کی حد تک تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح کیلکولیشن ہوتی ہے. دوسرے ایک چیز اور دیکھیں کہ دوسری کنٹریز میں جب ہم ڈیٹا کو ریفر کرتے ہیں, ایون آپ نے ورلڈ بینک کی ایگزامپل دی نا کہ ورلڈ بینک جو ریلائی کرتا ہے وہ ہمارے ڈیٹا پر ریلائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, ایگریڈ. لیکن وہی ورلڈ بینک جب یو ایس اے کا یا یو کے کا یا یورپین یونین کا ڈیٹا لیتا ہے تو ان کی گورنمنٹ کے اداروں کا ڈیٹا پہ ریلائی نہیں کرتا. وہاں پہ پرائیویٹ تھنک ٹینک کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ ریفر کیا جاتا ہے. آپ کے پرائیویٹ تھنک ٹینک ہے نہیں جو ہیں نام نہاد, وہ اس وقت کس سے تنخواہ لے رہے ہیں, کس کا کام کر رہے ہیں, کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو کون ان سفری ٹکٹیں دے رہے ہیں کہ جدھر وہ گھوم پھر رہے ہیں. اس کے متعلق بھی میں بات کروں گا, جبکہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں جو اشخاص اسلام آباد میں اور کراچی میں موجود اس طرح کے ادارے چلا رہے ہیں. مت کرو ایسے, سچ بولو, حقیقت بولو. یہ غریب, یہ عام عوام پریشان ہیں اگر آپ انڈورس کریں گے اس طرح کے ویوز کو جو کہ غلط ہوں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک. آفٹر بریک گفتگو ہماری جاری ہے. بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کی معیشت کے متعلق. میں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا, خاص طور پہ عالمی بینک اور آئی ایم ایف. ان کی آنکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ آج کھلی ہیں, ان کو ہماری معیشت اب دکھائی دی ہے. اس سے پہلے کیوں ان کو ہماری معیشت کی خرابیاں نظر نہیں آ رہی تھیں؟ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. ہمارے ملک کے اندر انڈیپینڈنٹ سو کالڈ تھنک ٹینکس جن کا پورا دن کانفرنسوں کے اندر گزرتا ہے, جن کی شاید گورنمنٹ سپانسرشپ یا پشت پناہی کر رہی ہے. اور میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں یہ ساری باتیں آج جو میں کر رہا ہوں یہ میں نے اخذ کی ہیں ان چیزوں سے جو کہ میں نے دیکھی, سنی اور سمجھی ہیں مختلف اخبارات میں اور میڈیا ذرائع. یہاں میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں, جناب ڈاکٹر ایوب مہر صاحب جو کہ ماہر معاشیات ہیں, اور ان کے ساتھ ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ جناب والا یہ جو سٹیسٹکس جن کی بنیاد پر ورلڈ بینک فیصلے کر رہا ہے یہ تو جناب وہی بوروڈ سٹیسٹکس ہیں جو کہ ہم دے رہے ہیں ان کو. They are considering what we are saying is true, and there is nothing wrong in trusting people.
इट इज़ रॉन्ग व्हेन यू मिसट्रस्ट पीपल। तो अच्छी बात है, हमें ट्रस्ट कर रहे हैं, हमें उनके ट्रस्ट का पास रखना है। डॉक्टर अयूब मेहर साहब, इस बारे में आप अपनी राय। देखिए, गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, गवर्नमेंट का तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट उसमें शामिल है ना, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जिस अदारे की कारकर्दगी को मैयर किया जा रहा है, वो अदारा खुद ही अपनी कारकर्दगी मैयर कर रहा है, इसका तो ये मतलब हुआ ना। तो वो कैसे रिलायबल हो यानी सकती है? पर्चा जो है बच्चा खुद ही चेक करे, जो पर्चा लिखे बच्चा वो खुद ही चेक कर ले, खुद को 100 में से 100 नंबर दे दे। बना भी वही रहा है पेपर बना भी वही रहा है। ऑफ कोर्स पेपर खुद बना रहा है। तो उस पर तो देखिए, ये दुनिया भर में ये मैकेनिज्म नहीं होता। होना ये चाहिए था बेसिकली कि कोई इंडिपेंडेंट अदारा होता जो ये स्टैटिस्टिक्स, गैलप भी इंडिपेंडेंट नहीं है, और लेकिन दूसरी बात ये कि गैलप इस तरह का डेटा कलेक्ट भी नहीं करता। गैलप बेसिकली सर्वे कंडक्ट करता है, उसका डेटा सर्वे बेस होता है, लेकिन वो भी कम्प्लीटली आप नहीं कह सकते कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन। जो हमारे यहाँ तहकीकाती इदारे हैं, ये इदारे जो कि निजी शोबे में हैं, बुनियादी तौर पर क्या है कि सवाल भी वही पूछते हैं जो मुफाद हो या मतलब का हो, ऐसा मेरा ख्याल है। सवाल भी इस तरह पूछा जाए, उसकी देखिए ना, आप इनके बैकग्राउंड में जाएं। अभी आपने खुद एक जिक्र किया इस्लामाबाद या कराची, लाहौर में भी कुछ NGOs हैं, मैंने इशारतन कहा, लेकिन आप जानते हैं मैं किन। लेकिन हर अदारा जो है, इनमें से हर अदारा, हर इकोनॉमिक से रिलेटेड थिंक या सोशल थिंक टैंक या इकोनॉमिक थिंक टैंक, आप तमाम अदारों की अगर लिस्ट सामने रखें और ये पूछें कि इनमें से कौन सा अदारा है जो प्योरली इंडिपेंडेंट है जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्रो या एंटी नहीं है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को affiliation is fine, affiliation can be there, although it should not be, because whenever research is biased, if there is a bias in research, it's not proper research, I think. You are a researcher as well, so you know that if there is bias in research, तो research जो है आपकी dilute हो जाती है। अनबाइस का जो रोल था जिन थिंक टैंक्स का, थिंक टैंक्स या NGOs तो अपनी फंडिंग की वजह से हो नहीं सकता टेक्निकली पॉसिबल कि वो इतनी इंडिपेंडेंट हों। They are agenda driven. ऑफ कोर्स एजेंडा ड्राइवन, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, हर एक का अपना एजेंडा है, अपने स्कूल ऑफ थॉट है। दूसरी चीज़ ये है कि ये काम किया जा सकता है, बहुत जगह होता है, यूनिवर्सिटीज़ में, एकेडमिया में भी होता है। 2% का सस्टेनेबल डेवलपमेंट का काम इस मुल्क के अंदर नहीं हो रहा, माजरत के साथ। ये भी जो मैंने देखा, सुना और समझा है, सर कराची शहर से बाहर निकले, हालात आपको पता लग जाएंगे। और लोग कहते हैं साहब इसके बारे में अब मैं क्या बोलूँ, वो नहीं लिखना, बस ये लिखना है कि जनाब बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, इंग्लिश काम हो रहा है। आप पहले बाहर निकलो, बताओ आपको खुद पता है इस चीज़ का। सर आपसे मैं ये चीज़ पूछता हूँ कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती क्या है, ये क्या है जो तहकीक करने की, जो क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप, लेकिन बात तो ये मैं आपसे पूछूंगा मजेदार किस्म की। देखिए व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टेल मी। मैं आपको एक चीज़, आपको एक एग्जांपल दूं कि एक वो वक्त था जब आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो बहुत अच्छी पिक्चर पोर्ट्रेट कर रहे हैं, और फिर अचानक ये होता है कि 2 साल के बाद वही मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो हैं वो बहुत इस तेज़ी से वो फ्लॉप होते हैं, इस तेज़ी से डेटोरिएट करते हैं। फिर आप कहते हैं कि ये मुल्क ऐसे क्यों हुआ, अप्स डाउन क्यों हुआ। इसको हम कह रहे हैं कि इसका मतलब बेसिकली जो इशू आ रहा है वो सस्टेनेबिलिटी का इशू है कि आपने डेवलपमेंट तो की, लेकिन वो पोर्ट्रेट ज़रूर की थी शॉर्ट टर्म के लिए, वो उसने सस्टेन नहीं किया। यकीन करें CPEC की चटनी कूट कूट के। एक मिनट मुझे कंप्लीट कर दीजिए। हाँ। वो जो क्योंकि वो बात रह जाएगी दरमियान में। हाँ। आपने सस्टेनेबिलिटी का इशू उठाया था, अब वो सस्टेनेबिलिटी के जो थिंक टैंक जिनकी तरफ आपने इशारा भी किया है, एक नहीं 2-3 अदारे हैं, वो जो सस्टेनेबिलिटी के जो काम कर रहे हैं जो लोग, उनकी देखें फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो पैरामीटर, वो वेरिएबल्स, वो पॉलिसीज बताएं। उनके इदारों के फंक्शंस के पैसे अगर हुकूमत देगी, जो भी इदारे, हुकूमत तो नहीं दे रही, खैर उनके फंडिंग सोर्सेज कुछ और हैं उन अदारों के, वो फॉरेन फंडिंग आती है, लेकिन ये नहीं कह सकते आप कि इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग के जो सोर्स होते हैं उनका भी कोई ना कोई मतलब है, मकसद होता है, कुछ एजेंडाज होते हैं, तो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट वो भी नहीं होते। वो जो फंडिंग प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशन है। Nonetheless, sir, has Pakistan come up to achieve the Millennium Development Goals or Sustainable Development Goals, period? That is the question. The question here is, we are short of water. This is one of the primary concerns when it comes to Sustainable Development Goals. Does Sustainable Development include praising the government only? मतलब क्वेश्चन अराइज करता है ना, मैं किसी इदारे की तरफ बात नहीं कर रहा सर, ये तो क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं करता, इसमें मतलब है अगर तो ऐसा समझा जा रहा है तो MDGs और SDGs का फिर फायदा क्या है? नहीं, SDGs MDGs तो वर्ल्ड बैंक से आए थे ना आपके पास, तो वही वर्ल्ड बैंक की सर, वही मैं कह रहा हूँ ना, बट
وہ تو اس کے کوئی پیرامیٹر تو ہوگا. اب آپ خود ہی آپ نے انڈیکیٹ کیا کہ جی ورلڈ بینک جو ہے اس نے اچانک آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ جی اب تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی، اور اچانک ہی کہتے ہیں اب ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. بہتر تھا، بہت اچھی بات تھی کہ ورلڈ بینک رپورٹ میں یہ مینشن کرتا کہ وہ جو MDGs گول تھے ان پہ بات کرتا کہ اس حکومت کے دور میں وہ کہاں پہنچے، فلاں حکومت کے دور میں کہاں پہنچے. بڑا کلیئر کٹ پکچر سامنے آ جاتی، خود ہی پکچر سامنے آ جاتی. اچھا ایک چیز آپ کو دوسری جانب لانا چاہوں گا، میرا وقت مختصر ہے. وہ کہیں گے صاحب ساری بات ہی ہم پر کر دی، میں آپ پر بات ہی نہیں کروں گا. جن کی طرف بھی اشارہ تھا، بھائی آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ لوگوں کا کام جو ہے بڑا اہم ہے، تھپکیاں لیں. میں یہاں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ یہ جو بے روزگار افراد ہیں اس ملک کے اندر، اب یہ کہ ان کی بھی 3 کیٹیگری بنائی ہیں. سٹیسٹکلی تو میرے پاس کوئی نالج یا انفارمیشن ہی نہیں. ابھی یہ بتایا سالانہ 14 لاکھ افراد کو روزگار کی فراہمی ممکن بنائی جائے ورلڈ بینک. تو مجھے یہ بتائیں کہ اب میں کس طرح سے ایلیبریٹ کروں گا اسے کہ جناب ہنرمند، نیم ہنرمند اور نالائق، جس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا اس کو اردو میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا انسکلڈ کی، یعنی بالکل ہنرمند. 14 لاکھ کا مطلب یہ ہے، کہاں سے لاؤں گا 14 لاکھ کا؟ اگر میں کہتا ہوں اگر لے بھی ہیں تو یہ انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو لیبر فورس ہے اس میں ان امپلائمنٹ ریٹ جو ہے اس میں 3% کی کمی لائیں. یہ 14 لاکھ وہاں تقریباً مور اور لیس 3% کے قریب بن رہا ہے. ان امپلائمنٹ میں اتنی آپ کی کمی آنی چاہیے، یہ مور اور لیس 3% بنتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ اول تو آپ نے خود ہی کہا کہ جی کیٹیگرائزیشن تو کریں. کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی مجھے یہ بتائیں. اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ یہ بتانا، دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے میں نے مینیفیسٹو دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، کوئی پولیٹیکل پارٹی یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا منشور میں بے روزگاری کو کم کرنا شامل نہیں ہے. وہ لفاظی ہے سر، لفاظی ہے سر. اب مجھے نہیں، ان کے لیے بات کرنے نہیں دے رہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے سر. یہی تو میرا تھوڑا، کیونکہ میرا جواب جو ہے وہ مجھے دینے دیں سر. اب اصل میں بات یہ ہے، جواب لینے کا بھی وقت آپ کو دیں گے ضرور، لیکن سوال کرنے کا ہمیں حق حاصل ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، جواب لیں گے آ کے، اور ایک ایسے سوال کا بھی جواب لیں گے جس کا جو جواب ہے وہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ہمارے تاجر صنعت کار برادری والے کہاں ہیں؟ یہ کہاں غائب ہیں جہاں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے؟ تو قاضی ہی چلا گیا. لڑکے والے بھی ہیں، لڑکی والے بھی ہیں، قاضی غائب ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. اتنا کچھ ہو رہا ہے، ورلڈ بینک کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں، جناب IMF کا معاملہ چل رہا ہے، بجٹ آنے والا ہے، لیکن حیرانگی مجھے اس بات کی ہے کہ ہمارے ہاں جو چیمبر ہیں، جو فیڈریشن ہیں، ان کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آ رہا. ویسے تو ہر وقت ان کی جانب سے کچھ نہ کچھ بے وجہ ہوتا رہتا تھا، لیکن اب تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو حیرانگی کی بات یہ کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی جو بہت شور شرابہ کرتی ہے ہر بات پر، اس دفعہ تو الیکشن جیتنے کے بعد ناچ گانا بھی کیا تھا. تو بھائی آپ کہاں ہیں؟ جاگیں، باہر نکلیں، بتائیں بجٹ کے متعلق آپ نے کیا کہنا ہے. بجٹ پروپوزل آپ نے بنا کے بھیج دیا، یہ بند لفافوں کے اندر کیا آپ کی لین دین چل رہی ہے وہاں پر؟ بھائی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں، میڈیا کو بتائیں، عوام کو بتائیں آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں. خالی خود ہی پروپوزل بنائے، خود ہی بھیج دیے. پتہ نہیں اس کو کیا اس کے ساتھ کہاوت منسوب کروں. میرے ساتھ ڈاکٹر ایوب مہر صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر ایوب مہر صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہماری تاجر صنعت کار برادری کیا کام کر رہی ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تصویریں تو بے شمار آ رہی ہیں، بے وجہ تصویریں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے مسکراتے، جسے میں کہوں گا کہ مخلوط محفلوں میں. کیا بات ہے؟ معیشت کا کیا؟ تصویریں کھنچوانے کے لیے بھیجا ہے ان کو کیا یہاں پہ؟ ناصر صاحب، اس میں تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ بتاؤں تو ارلی پاکستان ہسٹری میں جو پاکستان کی ٹریڈ ایسوسیشنز تھی، ان کا رول یقینی طور پہ میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ریجن میں جو دوسرے چیمبرز تھے ان سے بہتر نظر آتا تھا، واضح طور پہ نظر آتا تھا. ابھی جو پرابلم ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انڈسٹری کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو اکانومی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ انفارچونیٹلی ان انسٹیٹیوشن میں ان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، وہ موجود نہیں رہے. تو جب ان کی ابسنس میں جب اکانومی کے ایکسپرٹس نہیں ہوں گے، جن کے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہوں گے، تو پھر آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو جنرلی پرپوزل دیں گے جینورلی،
یا کوئی اکانومی میں ان کا کنٹریبیوشن، وہ ریپرزنٹیٹیو ہی نہیں ہے وہ ان کے. جھگڑا جو ہے وہ ان لوگوں کا نہیں ہے کہ کون لوگ بیٹھے ہیں، جھگڑا اس بات کا ہے کہ جو لیجسلیشن کی گئی ہے پارلیمنٹ نے، ان اداروں کو جو مونوپلائز کیا گیا ہے، جو ان نیسیسری پاور دی گئی ہیں، کسی دوسرے کا رائٹ آف فریڈم آف ایسوسیشن ختم کیا گیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ہے کہ جو دوسرے لوگ ہیں جو ٹرو ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جب وہ سامنے موجود ہی نہیں ہوں گے، وہی پولیٹیکل سسٹم ہے. سر ٹرو ریپرزنٹیشن کس سے کروائیں؟ جو لوگ مخالفین بھی ہیں وہ بھی یہی ہیں، ہمیں عہدہ دے دو بس ٹھیک ہے، ہمیں بنا دو، ہم سب صحیح ہے. کل تک ان کے منہ نہیں تھکتے تھے خوشامد کر. اگر آپ نے خوشامد سیکھنی ہو نا، سیاست دانوں کے پاس نہ جائیں، تاجر صنعت کاروں کے پاس جائیں. اتنی خوشامد کریں گے، اتنی خوشامد کریں گے کہ یقین کریں خوشامد کو شرم آ جائے گی. صحیح بات ہے، یہ بڑے انفارچونیٹلی ہے. تقریریں سنی ہیں کبھی آپ؟ میں تو بہت عرصے سے سنتا رہا ہوں، یوں لوگوں کہ میں تو مطلب سنتا بھی رہا ہوں، بولتا بھی رہا ہوں، کریٹیسائز بھی کرتا رہا ہوں. لیکن کام کب کریں گے؟ یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی، اس کے اوپر تو ان کا رسپانس آنا چاہیے کہ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے، کیوں کہا ہے؟ یہ نہیں ہے رسپانس. ایک آپ نے نیوز بہت عرصہ پہلے ایک آئی تھی کہ جب پاکستان نے WTO سائن کیا تھا تو یہ ان کی طرف سے آیا تھا کہ جی وہ غلطی سے سائن ہو گیا تھا، ہم نے کہا تھا کر دیں، اب ہم نے اب پڑھا ہے اسے. تو دیکھیں جب اس طرح کی اسٹیٹمنٹس آئیں تو وہ جب WTO میں آپ کی ریپرزینٹیو، آپ جاتے ہی نہیں امپورٹنٹ میٹنگ میں WTO کی، جہاں بحث ہو رہی ہوتی ہے سبسڈیز دینے پر، جہاں انڈیا جو ہے آ کر کے پاکستان کو کارنر کر رہا کتنا کاروبار ملا بیلاروس سے؟ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں بھائی، آپ کیوں چکر لگا رہے ہیں بے وجہ کے ممالک کے اندر؟ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کے جانا ضروری تو نہیں ہر دفعہ. کوئی کاروبار نہیں ہو رہا، انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اگر دیکھا جائے کہ جو بزنس کونسلز بنی ہوئی ہیں انہوں نے کتنا بزنس کیا ہے ان کنٹری سے، تو کوئی سر مجھے صرف یہ بتا دیں، سی پیک کا منجن بیچ کے اس کی چٹنی کوٹ کے، میں آپ کو پہلے بات بتا رہا تھا، آپ نے روک دیا. یقین کریں میری زبان تھک گئی ہے، ان کے تو پتہ نہیں کیا ان کا تو ذہنی طور پر دے مسٹر. ہر روز سی پیک کانفرنس، ہر روز. اکانومی کو کنٹریبیوشن کتنی آئی؟ نہیں انفارچونیٹلی وہ جو کانفرنسز ہو رہی ہیں نا، جو سیمینارز ہیں، یہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں. میلے ٹھیلے دیکھیں اس میں مطلب ہے آپ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، فوٹو سیشنز ہوتے ہیں، آپ کے پریس ریلیز ایشو ہوتے ہیں. اگر آپ کو وہ دیٹ از ڈفرنٹ تھنگ. ایک کہتے ہیں ککھ کچھ نہیں پتا ان کو، which means they don't know speck about CPEC. It is very unfortunate. It is very unfortunate. اور لیکن میں What are they discussing? اس میں جو خطرناک What are they discussing in these conferences and seminars? علی ناصر صاحب، جو خطرناک بات ہے نا جس کی طرف سے میں چاہ رہا ہوں پبلکلی جو پتہ ہونی چاہیے، سی پیک کی سے پاکستان میں بہت گروتھ ہوگی، اس پر مجھے انکار نہیں ہے، میں ایگری کر رہا ہوں، لیکن اس میں سے پاکستانیوں کو کیا ملے گا اس پر مجھے بہت سیریس کنسرن ہے. سر یو آر ٹاکنگ آفٹر 29 نومبر 2016 اور بیفور نومبر 2016؟ تھوڑا ٹائم مشین میں سے نکل آئیں. وہ دور اور تھا، وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور. آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب اگر تب تو کوئی بات کرتا تھا تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. اب تو آپ کے نامور صحافی روز چھپا چھپ آرٹیکل لکھ رہے ہیں سی پیک کے متعلق. سر وہ زمانہ اور تھا، یہ زمانہ اور ہے. مسئلہ یہ سی پیک، وہ صاحب صرف اب شادیوں پہ آتے ہیں، کہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کچھ اور ہی سمجھ لیں. بڑی گہری بات میں نے آپ سے کر دی ہے ڈاکٹر ایوب صاحب، میرے پاس وقت مختصر ہے. لیکن بڑی انفارچونیٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. میں اگین یہی کہوں گا کہ سی پیک میں پاکستانی انڈسٹریز کا، انویسٹرز کا، پبلک کا کیا حصہ ہوگا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر ہم نہیں جاگیں گے، منصوبہ اپنی جگہ ہے، منصوبہ رہے گا، لیکن آپ کو کیا ملے گا یہ امپورٹنٹ ہے. میں چاہتا تو آگے بہت سارے ایسے موضوعات بھی تھے جن کو شامل کر لیتا، ظاہری بات ہے الجھاؤ پیدا ہو جاتا، لیکن میں نے کوشش کی کہ ایسی منطقی گفتگو، معنی خیز گفتگو کہ ناظرین بھی سمجھیں اور کچھ لوگ اپنی اصلاح بھی کر لیں. ہو سکتا ہے ملک کا مستقبل تبدیل ہو جائے. اس کی قوت تو ہم نہیں رکھتے لیکن دعا اور خواہش ضرور کر سکتے ہیں. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین بھی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.